بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل تھا، اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ یہ اس طرح کہ ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب نبی علیہ السلام کی رشتے میں پھوپھی لگتی تھی، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسبتی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی۔ یہ وہ پہلے خوش نصیب شخص ہیں جن کے ہاتھ میں پہلی مرتبہ اسلام کا پرچم تھمایا گیا، اور انہیں یہ عظمت بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہیں امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ یہ عظیم المرتب صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خفیہ انداز میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے دائرہ ارقم میں تشریف فرما ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ بن جحش مشرف با اسلام ہو گئے، لہٰذا آپ کو اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی اظہار ثانیوں کی بنا پر اپنے جانسار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ تھے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرفرست تھے۔ ہجرت کرنا یعنی راہ خدا میں اپنا گھر اور وطن چھوڑنا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ یہ اور ان کے بعض قریبی رشتہ دار اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن اس دفعہ ہجرت کا پروگرام پہلے کی نسبت وسیع پیمانے پر تھا، اس لیے کہ تمام اہل خانہ، عزیز رشتہ دار، مرد و زن، بوڑھے جوان اور بچے سب اس ہجرت میں آپ کے ہمراہ ہی تھے، کیونکہ یہ پورا گھرانہ ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ جب یہ خاندان مکہ معظمہ چھوڑ کر سوئے مدینہ روانہ ہوا تو ان کے گھروں میں ویرانی پھیل گئی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ ان گھروں میں کبھی کوئی شخص آباد ہی نہ ہوا ہو، اور ایسا ہو کا عالم تھا کہ جیسا کہ ان گھروں میں کسی نے کبھی کوئی رات ہی بسر نہ کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کیے ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سرداران قریش مکہ معظمہ میں چکر لگانے لگے، تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ مسلمانوں میں سے کن لوگوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا ہے اور کون کون یہاں آباد ہیں۔ یہ معائنہ کرنے والوں میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ بھی تھے۔ عتبہ نے بنو جحش کے گھروں کو دیکھا کہ تیز ہوائیں ان میں گرد و غبار اڑا رہی ہیں اور دروازے کھڑکھڑا رہی ہیں، اور یہ گھر ویران پڑے اپنے مکینوں کو ترس رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہیں اپنے گھروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت اور عالی شان گھر پر قبضہ جما لیا اور اس میں باقاعدہ رہائش اختیار کر لی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے گھر میں ابو جہل رہائش پذیر ہیں، تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے ایک خوبصورت گھر بنا دے؟ عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جنت میں تیرا گھر بن چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگرے 2 ہجرتوں کے بعد ابھی مدینے میں قرار ملا ہی تھا کہ قریش کے ہاتھوں بے پناہ اذیت اٹھانے کے بعد انحصار کی معاونت ہمدردی میں ابھی تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی تھی کہ انہیں اچانک اپنی زندگی کے کٹھن میں امتحان اور تلخ تجربے سے گزرنا پڑا۔ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 8 صحابہ کرام پر مشتمل ایک قافلے کو فوجی مہم پر روانگی کے لیے تیار کیا، اس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے مجاہدین کی اس قافلے کو ارشاد فرمایا، آج میں تمہارا امیر ایک ایسے شخص کو مقرر کرتا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ہے۔ پھر پرچم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تحریک اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں سب سے پہلے اہل اسلام کے ایک فوجی دستے کا امیر مقرر کیا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر کے لیے ہدایات دی اور ایک خط دے کر انہیں مہم پر روانہ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد اس خط کو کھولیں۔ جب انہیں سفر میں 2 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو کھول کر پڑھا۔ اس میں یہ تحریر تھا: جب تم میرے اس خط کو پڑھو تو آگے چلتے چلے جانا۔ جب طائف اور مکہ کے درمیان ایک نخلستان آئے تو وہاں پڑاؤ ڈال دینا اور یہاں بیٹھ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا اور جو بھی صورتحال ہو ہمیں اسے آگاہ رکھنا۔ جب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نخلستان میں پہنچ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھوں اور صورتحال سے آپ کو مسلسل آگاہ کرتا رہوں۔ جو آپ میں سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے اور جسے شہادت کا شوق نہیں وہ بڑی خوشی سے واپس جا سکتا ہے۔ مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس فوجی دستے کے ہر فرد نے یہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے: چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ ہم تو آپ کے ساتھ وہیں جائیں گے جہاں پر آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب مجاہد ایک ساتھ آگے بڑھے یہاں تک کہ نخلستان تک پہنچ گئے اور ہر طرف راستوں میں پھیل گئے تاکہ قریش کی حرکات کا پتہ چلا سکیں۔ گشت کے دوران انہوں نے 4 افراد پر مشتمل تاجروں کا ایک قافلہ دیکھا جس میں عمرو بن حضرمی، حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ شامل تھے۔ ان کے پاس قریش کا مال تجارت وافر مقدار میں تھا۔ مجاہد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، یہ حرمت کے مہینوں کا آخری دن ہے، اگر ہم انہیں قتل کر دیں تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی کا خون بہانا درست نہیں، پھر اس سے تمام عرب میں بے چینی پھیل جائے گی۔ اگر ہم نے انہیں کچھ مہلت دے دی تو یہ شام تک حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اور اس طرح یہ ہم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اسے قابو کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا اور چوتھا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور سامان سے لدے ہوئے اونٹ ہانک کر مدینہ لے آئے۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کارروائی کو ناپسند کیا اور ان سے کہا: میں نے تو آپ کو اس کارروائی کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تمہیں صرف یہ حکم دیا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں اور ان کی خفیہ کارروائیوں سے ہمیں مطلع کرتے رہیں۔ دونوں قیدیوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس ٹھہرائے رکھا تاکہ ان کے متعلق کوئی مناسب فیصلہ کر سکے اور سامان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیور دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حواس بختہ ہو گئے اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر کے ہلاک ہو گئے، اور مزید تکلیف دہ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ جو بھی سامنے آتا منہ پھیر کر گزر جاتا۔ سب کی زبان پر یہی کلمہ تھا: یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانا۔ اس وقت تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں اور تمام قبائل میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کے مہینے کو حلال قرار دے دیا ہے، اس میں انہوں نے ناحق خون بہایا، مال چھینا، بے گناہوں کو گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بے پناہ غم و اندوہ میں مبتلا ہو گئے اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم یہ اقدام کر کے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایک دن یہ غم اندوہ اور پریشانی کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نے انہیں مبارکباد دے دی اور کہا: اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کارنامے پر راضی ہو گیا اور اس سلسلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑے اور اب یہ حال ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی سے ان کے گلے مل رہے ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں اور ان کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں جو ان کے حق میں قرآن مجید میں نازل ہوئی تھی۔
آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ مال تجارت بطور فدیہ قبضہ میں لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مارکہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ مارکہ ہے جس میں مال غنیمت حاصل کیا گیا۔ اسی میں مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا مشرک قتل ہوا اور اس میں سب سے پہلے 2 دشمن گرفتار ہوئے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا پرچم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تیار کر کے امیر قافلے کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں پہلی مرتبہ امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن غزوہ احد میں تو آپ نے کمال کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے اور فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ہم ایک گوشے میں الگ ہو گئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، پروردگار عالم، جب میں دشمن کے سامنے آؤں تو مجھے ایسے شخص سے پنجہ آزمائی کا موقع دینا جو بڑا ہی بہادر جنگجو ہو اور انتہائی اصیل ہو، میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا کرنا یہاں تک کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کے سارے مال پر قبضہ کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دعا پر آمین کہی، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور خود یہ دعا مانگنے لگے، الہی مجھے ایسے شخص سے مقابلے کی توفیق عطا فرما جو انتہائی اصیل، بہادر، تجربہ کار اور جنگجو ہو، فقط تیری رضا کے لیے اس سے لڑوں، پھر وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ جب میں اسی حالت میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں تو آپ کا مجھ سے یہ سوال ہو، عبداللہ کس لیے تیری ناک اور کان کاٹے گے؟ تو میں تیرے حضور عرض کروں، خدایا تیری رضا کی خاطر، اور آپ کی طرف سے مجھے یہ جواب ملے، تو بالکل سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے سر شام دیکھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول کر لی اور انہیں شہادت کا شرف عطا کیا، جیسا کہ ان کے ماموں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہادت کا اعزاز بخشا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماموں اور بھانجے کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور آپ کے پاکیزہ آنسو ان کی قبر کو سیراب کر رہے تھے اور بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی تھی۔ جزاک اللہ۔